الرحمن عزیز طالبات، ہم نے آج تیسرا لیکچر ہم محسن الملک کے بارے میں کریں گے مکمل۔ محسن الملک کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو ان کی شخصیت کے کچھ پہلو ہم نے دیکھے کہ وہ کس قسم کے انسان تھے۔ ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ وہ سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ دوسری خاص بات یہ کہ ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں اور قائدانہ صلاحیتیں بہت عمدہ تھیں۔ جب وہ حیدرآباد میں رہے تو وہاں کے لوگ ان کی انتظامی صلاحیتوں کے معترف ہوئے، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو پورا حیدرآباد شہر عمدہ چلا آیا، اور ریلوے اسٹیشن پر ایک ہجوم تھا جس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ ان کو رخصت کرنے آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انداز بیاں کیسا تھا۔ ان کا انداز بیاں انتہائی نرم اور میٹھا، فصاحت اور تسلسل ان کے انداز بیاں کی نمایاں خوبیاں یہ ہم نے دیکھا۔ اور دوسرا یہ کہ مقرر بہت اچھے تھے، گفتگو بہت اچھی کرتے جہاں کہیں جو ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سر سید کے جو مخالفین تھے وہ نواب محسن الملک کی گفتگو سن کر یا ان کے ساتھ تھوڑی دیر کی محفل کے بعد ان کے خیالات بدل جایا کرتے تھے۔ بدر الدین طیب جی اس کی ایک مثال ہیں کہ وہ ان کے علی گڑھ کے مشن اور سر سید کے بہت بڑے مخالف تھے۔ صرف ایک دفعہ ان کی آپس میں محفل ہوئی، بیٹھ کے گپ شپ ہوئی، ان کی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے کچھ اس انداز میں ان کا ذکر کیا سر سید کا کہ دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئے، دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، اور پھر انہوں نے اپنے دل سے بدر الدین طیب جی نے تمام کا تمام غصہ کدورت نکال دی اور ان کی مخالفت ختم کر دی، اور ایک بہت بڑی رقم جو ہے علی گڑھ کالج کے لیے انہوں نے چندے میں دی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب کوئی خاص جلسہ، کوئی تقریب ہوتی تو وہاں بھی سر سید احمد خان نواب محسن الملک کی خوش بیانی سے فائدہ اٹھاتے، انہیں جلسے کے میں بلایا جاتا تاکہ جلسے میں لوگ جو ہیں وہ ان کی توجہ اور دلچسپی آخر تک برقرار رہے۔ اب ہم اس کا آخری حصہ دیکھتے ہیں، اور آج اس کے مشقی سوالات ہم نے دیکھنے ہیں۔ دوسروں سے کام لینے کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا، یعنی یہ ان کی، میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا، سبق کے ابتدا میں اس بات کا ذکر تھا کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ قائدانہ صلاحیتیں، لیڈرشپ کوالٹیز یہ ہوتی ہیں کہ آپ نہ صرف معاملہ فہم ہیں، معاملات کو سمجھتے ہیں، معاملات پر گرفت رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلق اور دوسروں کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملات اس طرح کے ہونے چاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات چیت سن کر اس سے متاثر ہوں، اور آپ کے جس طرح آپ ان سے کام لینا چاہتے ہیں آپ ان سے کام لے سکیں۔ تو یہ قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، انگلش میں ان کو لیڈرشپ کوالٹیز کہتے ہیں یا مینجمنٹ کوالٹیز کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ یہ کام تو ہر بندہ کرتا ہے، ہر ایک کو کرنا ہوتا ہے مختلف، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انتظامی معاملات کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ انتظامی کرسی پر جب بیٹھتے ہیں تو ہر بندے سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ جس بندے میں ہو وہ انتہائی قابل شخص ہوتا ہے۔ تو ان کو اس چیز کا بہت سلیقہ تھا۔ کچھ ایسے مہر آمیز طریقے سے کہتے اور اس طرح ہمت افزائی کرتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے۔ مہر آمیز محبت بھرے انداز سے، یعنی وہ ان کا جو انداز تھا، کیونکہ ایک تو وہ شروع سے بڑے خاندان کے تھے، نواب خاندان کے تھے، ملازموں سے، ہر طرح کے نوکر چاکر، ہر طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ اتنی بڑی ریاست کے نواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا انتظام و انصرام کیسے سنبھالا جائے۔ اس بندے کے اندر ویسے ہی قدرتی طور پہ انہوں نے ایک چیز شروع سے ان کے اندر، ان کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا حصہ تھی، تو ان کی شروع سے عادت ہی ایسی تھی کہ کچھ ایسے محبت بھرے انداز سے وہ بات کرتے تھے اور اس طرح کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی سے ان کا کام کر دیا کرتے۔ اپنے ملازموں اور ماتحتوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تعمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پڑنے پر جان تک لڑا دیتے۔ جان لڑانا یعنی تندہی سے کرنا، بہت جانفشانی سے کرنا، محنت سے کرنا، اور اس طرح سے کرنا جیسے کوئی ذاتی کام ہو، اور وقت پڑنے پر پوری جان لڑا دینا، پوری وفاداری کا ثبوت دینا، اور اپنے مالکوں کے ساتھ پوری طرح وفادار رہنا، کہ ان کے ملازم جو تھے وہ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی کوشش کرتے، جیسا وہ چاہتے تھے وہ اسی طرح سے ان کا کام کرتے تھے، اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی صورتحال پڑتی، کوئی ایسی ہوتی جہاں جان کی بازی لگانا پڑتی، تو وہ اس سے بھی پیچھے نہ ہٹتے، وہ اپنے مالک کی خاطر ان کے جو ملازم تھے وہ جان تک قربان کرنے والوں میں پیش ہوتے تھے۔
آدمی کے پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ تھا، ایک خاص مہارت تھی، ایک خاص صلاحیت تھی ان کے اندر کہ وہ انسانوں کو ان کی پہچان انہیں بہت جلد ہو جاتی تھی۔ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے۔ ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے۔ دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے۔ شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے، وہ دونوں سے کام لیتے تھے۔ یعنی دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، نیک اور بد ہر طرح کے، اور ان کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ ججمنٹ انسانوں کی بڑی اچھی کرتے تھے۔ ججمنٹ کرتے تھے ان کی طبیعت کا، ان کے مزاج کا، بہت جلدی انہیں اندازہ ہو جاتا تھا کہ کون شخص کس قسم کے مزاج کا، اور یہ جس بندے میں نہ ہو وہ لیڈرشپ نہیں بن سکتا، اس میں قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہو سکتی۔ قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ اسی میں ہوتی ہیں جو انسانوں کو سمجھ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے، ان کو جانچ سکتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ بات تھی کہ تھوڑی سی گفتگو اور بات چیت کے ذریعے انسانوں کی عادات اچھی یا بری جو بھی تھیں وہ ان سے واقف ہو جاتے تھے اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ بندہ کس مزاج سے ہے اور اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے، اچھے برے، ہر طبقے کے لوگ آتے، اچھے بھی برے بھی، ہر طرح کے۔ وہ کہتے ہیں دنیا نیکوں ہی کے لیے نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے۔ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ خیر اور شر شروع سے چل رہے ہیں اور ان کا تصادم بھی موجود ہے۔ خیر اور شر کے تصادم کے ساتھ کائنات چلتی ہے، تو یہ دونوں قوتیں شروع سے ازل سے اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو وہ ان دونوں کو اس کو حقیقت سمجھتے اور ان دونوں سے اپنے اپنے حساب سے ان سے کام لیتے۔ تو جو نیک تھے ان سے اس حساب سے کام لیا تھا، جو بد تھے ان کو ان کے حساب سے ان سے کام لے لیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اب برے انسان کے اس سے کام سے نفرت کرنی چاہیے، انسان سے نہیں۔ دیکھیں خیر اور شر کائنات کا حصہ ہیں۔ جب سے انسان بنا تب سے شیطان مصروف عمل ہے اس کو بہکانے میں۔ تو یہ دونوں چیزیں دنیا کا حصہ ہیں، اس لیے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس حقیقت کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ نواب صاحب کو مطالعے کا بہت شوق تھا، اخبارات اور اردو، فارسی، عربی کتابیں برابر پڑھتے رہتے تھے۔ یعنی کتاب پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا، مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ تو یہ ان زبانوں میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس طرح جیسے آج کل کے ہمارے بچے ہیں تو ان کو انگلش کے ناول اور انگلش کی بڑی ضخیم کتابیں اور مشکل لٹریچر ان کو شروع سے پڑھایا جاتا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب عربی اور فارسی بھی مسلمانوں کے لیے لازمی تھی سیکھنا، اور بڑے بڑے عالم استاد تھے جو بچوں کو یہ زبانیں سکھایا کرتے تھے، عربی اور فارسی۔ عربی اور فارسی بھی اسی طرح سے ضروری تھیں جیسے کہ انگریزی آج کل کے دور میں ہے۔ تو یہ پھر ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے، اخبارات پڑھا کرتے تھے، اردو، فارسی اور عربی کتابیں اور انگریزی کے اخبارات اور مضامین پڑھوا کر سنتے تھے۔ وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں سمجھ سکتے تھے، تو اس میں یہ کسی کی مدد لیتے۔ انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مذاق کی ہوتی تھیں، ان کے ذوق کے مطابق تھیں، ان کا ترجمہ کرا کر پڑھتے اور بحث کرتے، اور یعنی ان کے اوپر جو ان کے ذوق سے مطابقت رکھتی تھیں تو ان کتابوں کو یہ شوق سے پڑھتے، اور کیونکہ ان پر پھر ادبی بحثیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ ان کے کتب خانے میں، کتب خانہ کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری کو کہتے ہیں۔ ان کے کتب خانے میں فارسی، عربی اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں تھیں۔ ظاہر ہے جس بندے کو کتاب پڑھنے کا شوق ہوتا ہے اس کے پاس بہترین کتابیں نہ ہوں گی تو کس کے پاس ہوں گی۔ سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے اس کے متعلق لکھا پڑھی شروع کر دی تھی۔ یعنی سر سید کی وفات کا زمانہ جب قریب آیا، ان کے مرنے سے پہلے ہی اردو زبان کی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو پھر ان کی حالت اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی، صحت کے مسائل تھے بے شمار، تو بھی اس جواں ہمت بڈھے نے، یعنی اس بڑھاپے کے عالم میں بھی انہوں نے اپنی ہمت ویسی ہی جواں رکھی اور اردو اس کے متعلق لکھنا پڑھنا شروع کر دیا، اور جو اردو کی مخالفت تھی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے مختلف کام شروع کیے۔ محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے اور زور پکڑا۔ اردو کی حفاظت اور حمایت کے لیے ایک انجمن قائم کی گئی جس کا عظیم و شان جلسہ لکھنؤ میں ہوا۔ اس میں نواب محسن الملک نے بڑی زبردست اور پرجوش تقریر کی جس کا اثر لوگوں پر بڑا اثر ہوا اور جوش کی ایک لہر پھیل گئی۔ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے، یعنی اسی راستے پر چلتے رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے، کیونکہ سر سید کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے تو انہوں نے سر سید کے مشن کو جاری رکھا اور اسی راستے پر چلتے رہے جس راستے کا انتخاب سر سید نے کیا تھا۔
سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا، یہ انہی کا کام تھا۔ ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے کہ انہوں نے یہ، ان کے حصے میں ہی یہ بات آئی کہ وہ سر سید کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے، لہٰذا انہوں نے سر سید کے وفات کے بعد بھی ان کے مشن کو رکنے نہ دیا، بلکہ جب تک زندہ رہے ان کے کام کو بڑھایا، سنبھالا، نبھایا، اور ان کے ساتھ جو عہد تھا ان کا، اس کو عہد کو انہوں نے پورا کیا۔ اور ان کے بعد ان کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے، ان کا کام ہی، محسن الملک کا جو کام تھا وہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انسان وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، قبروں کے نشان بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کی ہوئی اچھائیاں، بھلائیاں، ان کے اچھے کام ان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے، کتنی ٹائم ہو چکا ان کے انتقال کو، کتنا عرصہ پہلے کے ان کے کام ہیں، اور ہم آج بھی ان کا ذکر اسی طرح عقیدت سے اور محبت سے کر رہے ہیں، اور ان کو ہم نے شامل نصاب کیا ہے کہ ہماری نئی نسل ان کے کارہائے نمایاں سے واقف ہو۔ تو ظاہر ہے انہوں نے زندگی میں اچھے اور مفید کام، اپنے لیے تو ہر کوئی زندہ رہتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی محنت کرتا ہے، لیکن اپنی قوم کی خیر خواہی، اپنی قوم کی بھلائی کے کام کرنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، یہ اور وہ بھی اس خلوص اور ایمانداری سے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھا جائے، یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم مشقی سوالات کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ چلیے۔